اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان ملت، باوقار پردہ نشی خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی ہم جس قدر کریں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمام نعمتوں سے نوازا۔ یہ دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں عطا کی، مشفق والدین عطا کیے، اور سب سے بڑھ کے اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو کہ آپ کی ذات نے پوری انسانیت کو صراط مستقیم کا راستہ سکھایا اور دکھایا اور بتایا۔ حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام، ہم یہ جانتے چلیں کہ یہ عید قرباں ہے، اور اس سے پہلے 2 مہینہ 9 دن پہلے ہم لوگوں نے ایک اور عید منائی تھی، وہ عید الفطر ہے۔ 1 مہینے کی عبادت، ریاضت، تلاوت، تمام طرح کی جو عبادتیں کر کے ہم نے وہ عید منائی تھی، اور یہ عید قرباں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ، انصار، کھیل کود کا ایک دن مقرر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انصار نے کہا، مدینہ والوں نے کہا کہ یہ ہماری عید کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اب بس کرو، اللہ نے تمہیں بحیثیت مسلمان 2 عیدوں سے نوازا، ایک عید الفطر اور ایک عید قرباں، عید الاضحیٰ۔ تو یہی 2 عیدیں ہیں اسلام کے اندر، باقی کوئی عید نہیں ہے۔ اگر ہفتے کی عید مان لیں تو جمعہ کو مان لیں، لیکن انرگل جو عیدیں منائی جاتی ہیں، نہ عید میلاد النبی ہے، نہ اور کوئی عید ہے، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، شیعوں کی دین ہے، رافضیوں کی دین ہے، اور اس امت کے بھولے بھالے لوگ نہ سمجھ کر کے اس کو اپنا لیا ہے۔ تو پہلی بات یہ جانتے چلیں کہ 2 عیدیں اسلام کے اندر، کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اور یہ 2 عیدیں، ایک عید ہم منا چکے پہلے، آج دوسری عید منا رہے ہیں۔ اس کا تعلق
اور اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے حافظ سمیع اللہ صاحب نے بتلایا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ ان واقعات کو پھر سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ اسباق اور وہ پیغام جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور اس عید قرباں سے ہیں، وہ ضرور ہم لوگ جانتے چلیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے برگزیدہ نبی اور سب سے افضل ترین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سید الانبیاء والرسل ہیں، کائنات میں آپ سے افضل ترین انسان نہیں پیدا ہوا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آپ کو سوچنے کی بات ہے اور بہت اہم بات ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے تمہیں وحی کیا کہ تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو، وہ ابراہیم جو چٹان کی طرح سے حنیفاً، جو خالص موحد تھا، مشرک نہیں، وما کان من المشرکین، شرک میں کچھ ان کو شرک کی گندگی سے لت پت نہیں ہے، پاک صاف ہے، ان کی ملت کی اتباع کرو۔ سب سے افضل ترین نبی کو اللہ حکم دیتا ہے، وہ تو نبی ہوئے، ہم امتی۔ پھر اللہ نے کہا کہ قل، اے نبی کہہ دیے صدق اللہ، اللہ نے صحیح کہا ہے، اپنی امتیوں سے کہو فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ نے سچ کہا ہے تو تم لوگ بھی ملت ابراہیم کی اتباع کرو، جو مشرک نہیں تھے، جو چٹان کی طرح سے توحید پہ قائم تھے۔ ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے امتیوں کو دیا گیا۔ اس میں بہت اہم سبق ہے۔ ملت ابراہیمی یہ توحید کا ملت ہے، یہ شرک سے ٹکرانے کا ملت ہے، یہ توحید پر جم جانے کا ملت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں اتنی ہیں، امتحانات اتنے ہیں کہ سارے امتحانات میں جب ہجرت کرنا پڑا، باپ نے دھتکار دیا، قوم نے دھتکار دیا، آگ میں ڈال دیا، پہلی آزمائش میں فیل ہو گئے، ہجرت کرنا پڑا۔ اور اب جان لیجئے کہ روئے زمین پہ یہ سب سے پہلی ہجرت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ سب سے پہلی ہجرت ہے جو روئے زمین پر کی گئی، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کیا۔ اس کے بعد ہجرت کر کے عمر بھی ہوتی جا رہی ہے، بوڑھے ہو گئے، دعا کیا اللہ اولاد عطا کر دے، رب حب لی من الصالحین، صالح اولاد، ایسے نہیں اولاد خالی، صالح اولاد مانگا۔ ادھر دعا ہوتی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، دعا کرتے ہیں ابراہیم اور ہم نے بشارت دے دی ایک بردبار لڑکے کی۔ یہ ہوا، اور وہ لڑکا جب پیدا ہوتا ہے پھر امتحان لیتا اللہ، کہا کہ جاؤ مکے میں چھوڑ دو، جہاں دانا پانی کچھ نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے، وہ بھی کر گزرے۔ تیسرا امتحان جب بچہ چلنے لگا، بڑا ہونے لگا اور ہو گیا ہاتھ بٹانے کے لائق، تو کہا کہ جاؤ قربانی کر دو، اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے خود کہا اِنَّ هَذَا لَهُوَ بَلَاءٌ مُبِينٌ، قرآن کہتا ہے
یہ ایسی ویسی بات نہیں تھی، اللہ اقرار کرتا یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور اس میں کامیاب ہو گئے ابراہیم، تب آپ کو یہ درجہ ملا، یہ مرتبہ ملا کہ سب سے افضل ترین نبی کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجئے۔ ملت ابراہیم کی اتباع اور نسبت اگر ہم لوگ جوڑتے ہیں ابراہیم سے اور ملت ابراہیمی سے، تو یہ نسبت ہماری کھوکھلی نہیں ہونی چاہیے، نسبت اسی طرح سے ہونی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام چٹان بن کے شرک اور کفر سے ٹکرا گئے، وقت کے بادشاہ نمرود سے ٹکرا گئے، کہا میرا رب تو مارتا جلاتا، اس نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں، دو آدمیوں بلایا، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا یہ مارنا جلانا ہوا پیغمبر وقت کا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر کے دکھا دو، فبہت الذی کفر، وہیں وہ اس سے جواب نہیں بن پا رہا بادشاہ سے، تو پھر آگ میں ڈالنے کی بات ہوئی، آگ میں بھی اللہ نے بچا لیا۔ تو ملت ابراہیمی کی طرف نسبت کرتے ہو تو کھوکھلی نسبت نہ ہو، جب آگ میں وہ ڈالے جاتے ہیں تو کیا بات تھی ابراہیم میں کہ آگ گلزار بن گئی۔ آج ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر جو ہلاکتیں ہماری ہو رہی ہیں، ہمارے شہر کے شہر اور ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے شیرخوار بچے مارے جا رہے ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے لیے راحت اللہ کی طرف سے کیوں نہیں آتی ہے؟ ملت ابراہیم کی یہ نسبت کہیں کھوکھلی تو نہیں ہے؟ یہی آج کا پیغام اور یہی سوچنے کا مقام ہے کہ آگ وہاں پروردگار وہاں سے آسمان سے کہتا ہے یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈی سے تکلیف ہو، سلامتی والی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، حکم ہوتا ہے اوپر سے، بچ گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، نعمت بن گئی وہی آگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خصلت اور وہی نقطہ نظر ہونا چاہیے، وہی ذوق وہی شوق ہونا چاہیے۔ ملت ابراہیم کی طرف اگر نسبت کرتے ہیں تو کھوکھلی نسبت نہ ہو، ہجرت کر کے جاتے ہیں پیرا بڑھاپے میں، پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ کا لقب اللہ نے دیا ہے اور انہیں اولاد کی ضرورت ہے، ہاتھ کہاں اٹھایا؟ رب حب لی من الصالحین، اس دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے اولاد مانگتے ہیں۔ آج کے ملت ابراہیمی کی طرف نسبت کرنے والوں مزاروں پہ جا کر کے، گندے لوگوں کے پاس جا کر کے، باباؤں کے پاس اولاد مانگتے ہو۔ وہ خلیل اللہ جس کی نسبت اللہ سے اتنی گہری ہے، اللہ کا دوست ہے، خلیل دوستی میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، صدیق بھی کہیں، حمیم بھی کہیں، عربی میں آتا، لیکن خلیل جب آ گیا تو اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہیں ہے، سب سے بڑے درجے پہ اللہ نے ان کو فائز کیا، اور جب اولاد مانگتے ہیں تو اسی سے مانگتے ہیں۔ وہ نبی خود اپنے لیے اولاد کی ویوستھا نہیں کر پا رہا ہے، انتظام نہیں کر پا رہا، وہاں سے مانگتا ہے۔ یہ توحید کا سبق سیکھو، مسلمانوں صرف ملت ابراہیمی کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے، چٹان کی طرح ابراہیم کی طرح سے کھڑے رہو، وہ توحید، وہ مضبوط عقیدہ بھی پیدا کرو۔ ملت ابراہیم کی طرف نسبت کرنے والوں ذرا سوچو کہ جب بچے کو لے جا کر کے چھوڑ آئے مکے میں، تو وہ بچہ جب ایڑی رگڑتا ہے اور پیاس سے بلکتا ہے، ماں ہاجرہ کہتی ہے اللہ میرے بچے کو مارنا ہی تھا،
تو اس کی ماں کے سامنے بھوکا پیاسا تو نہیں مارتا، اے اللہ کچھ نواز دے، اس کی زندگی بچا لے، صفا مروہ پہ چکر لگاتی ہیں، اور نتیجے میں اس ایڑی کے نیچے سے وہ چشمہ بہتا ہے کہ اگر حاجرہ علیہ السلام زم نہ کہتی، رک جا ٹھہر جا نہ کہتی، تو پوری دنیا کو سیراب کر دیتا وہ چشمہ۔ آج ملت ابراہیم کی طرف نسبت کرنے والے، اگر نسبت یہ کھوکھلی نہیں ہے تو ہمارے بچے جو دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں بے روزگار، ان کے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ انہیں روزگار کیوں نہیں ملتا ہے؟ انہیں روزی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک وہ بچہ ہے جس کے پیر کے نیچے سے، ایڑی کے نیچے سے پانی نکل جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس نسبت میں کمی تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اگر نسبت ہم لوگ کرتے ہیں تو یقیناً ایک دم سے مضبوط اور اسی عقیدے، اسی نظریے کے ساتھ، یہ آج کا بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ ملت ابراہیم کی طرف نسبت کرنے والوں جب قربانی کرنے جاتے ہیں اور چھرا چلاتے ہیں، چھری بیٹے کے گردن پر، تو وہ چھری جنت سے آئے ہوئے دمبے کے گردن پہ چل جاتی ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا امتیاز، یہ ہے ملت ابراہیمی کی برکت۔ آج ہمارے نوجوان ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کی لنچنگ ہو رہی ہے، بے گناہ نوجوان بغیر خطا کے جیلوں میں بھرے جا رہے ہیں، ان کی ضمانت نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ نسبت کہیں کھوکھلی تو نہیں ہے؟ اس موضوع پہ ضرور سوچئے کہ بیٹے کی گردن نہیں کٹتی ہے، وہاں آسمان سے، جنت سے دمبا آتا، اس گردن پہ چھری چل جاتی ہے۔ اور آج ہمارے بچے ستائے جا رہے ہیں، نوجوان مار دیے جاتے ہیں بھیڑ میں، بے گناہ انہیں جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کہیں سے ان کی فریاد کہیں سنی نہیں جا رہی، کہیں سے مدد نہیں آ رہی ہے۔ اپنے نبی کے امتی ہو، انہوں نے تو اپنا رشتہ جوڑا ملت ابراہیم کے ساتھ، اور بدر کے مقام پر جب انہوں نے دیکھا 1000 کی لشکر آ گئی، 313 ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے، صرف 40 لوگ تھے جو تجارت کرنے گئے تھے، انہی کو پکڑنا تھا، اس لیے مدینے سے گئے تھے بدر، اور وہاں سے 1000 فوج مکے سے آ گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت جوڑا اپنے رب سے اور کہا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن توبت فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج اس بدر کے مقام پر ہلاک کر دی گئی تو رہتی دنیا تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اس ملت ابراہیم سے نسبت کرنے والے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، 1000 فرشتے آ جاتے ہیں بدر میں۔ ہماری نسبت کیسی ہے؟ اللہ نے یہی تو کہا، قل صدق اللہ، اپنے امتیوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اللہ نے صحیح کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم، تم بھی اتباع کرو ملت ابراہیم کی، جو توحید پر ایک دم سے کھڑے چٹان تھے، مشرک نہیں تھے۔ اور اللہ نے ایک اور بات واضح کر دیا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ دنیا کی آبادی کا 2 حصہ، 3/3 میں سے 2 حصہ آج ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مانتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہمارے ہیں، اور مزے کی بات ہے مکے کے مشرک بھی کہتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں۔ اللہ نے اس کی نفی کیا، کہا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ توحید پرست تھے،
مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مکے کے مشرکوں تم جو رشتہ جوڑتے ہو سن لو، وہ مشرک بھی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، توحید پرست تھے۔ یہ رشتہ ہمارا بنتا ابراہیم علیہ السلام سے، اور جو ہم نے رشتہ جوڑا ہے وہ مضبوط جوڑیں، اور سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں میں کامیاب ہوتے گئے، ان کی مدد ہوتی گئی، ہم لوگ اسی ملت کی اتباع کرتے ہیں، ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آج کا یہ پیغام ہے، اور اس پیغام کے ساتھ ہم لوگ تمام لوگ اٹھیں کہ ملت ابراہیمی سے، یہ ملت ابراہیمی ہی کی دین ہے اور اسی کی سنت ہے جو آج ہم لوگ قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ اور قربانی کرتے وقت یہ تصور رہے کہ جیسے پیچھے بیٹے کی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اس تصور، اس ذہنیت سے آپ اور ہم قربانی کریں کہ بیٹے کی قربانی ہو رہی ہے، ضرورت پڑے گی تو جان کی قربانی دیں گے، ضرورت پڑے گی تو مال کی قربانی دیں گے، یہ تصور ہو، ریا نمود نہ ہو ہماری قربانیوں میں، دکھاوا نہ ہو ہماری قربانیوں میں۔ ملت ابراہیمی کا یہی تقاضا ہے، اور اس سنت کو زندہ کرنے کا یہی مقصد ہے کہ مسلمان جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی مسلمان قیامت تک رہے گا، یہ سنت ابراہیم کی زندہ کرتی رہ جائے گی، کی جائے گی، اور اس عہد کے ساتھ کی جائے گی کہ ضرورت جب پڑے گی اللہ کے دین کے لیے تو سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ آج کا پیغام تھا۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں سچا حق پرست بنا، توحید پرست بنا، موحد بنا۔ الہ العالمین اگر ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے تو کروا رہا ہے، ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی ویسے نمونہ بنا، اور ہم بھی اسی راستے پہ چلیں۔ الہ العالمین آج دنیا بھر میں جو ہمارے بھائی مسلمان، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، چاہے اور کہیں جگہ ہوں، جہاں جہاں پریشان ہیں، اگر ہم ان کے لیے نہیں کچھ کر پا رہے ہیں تو ان اہم موقعوں پر اور نمازوں میں اپنے رات کے وقت ضرور انہیں یاد کریں کہ اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں دنیا میں، جنہیں ستایا جا رہا ہے، جن کا خون بہایا جا رہا ہے، الہ العالمین ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کمزوروں کے لیے وہ طاقتور ہیں، لیکن تیرے سامنے تو سب پوری دنیا مجبور ہے، تو کافی ہو جا ان کے لیے الہ العالمین۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے عزائم و ہمارے ارادے انہیں پورا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، اور جو ارتداد کا سلسلہ مسلمانوں میں خاص طور سے بچیوں میں جو چل رہا ہے، تکلیف کی بات ہے، اللہ رب العالمین اس عذاب و اس لعنت سے مسلمانوں کو بچا۔ الہ العالمین جو ہمارے بیچ نہیں ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، وہ جو فوت ہو گئے، جو انتقال کر گئے، الہ العالمین ان کی بشری لغزشوں کو درگزر فرما کر کے الہ العالمین ان کے درجات کو بلند کر۔ الہ العالمین تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ان کی بشری لغزشوں کو درگزر کر کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔